فرانس میں یہ جو ابھی ہو رہا ہے، جب بھی میں وزیر اعظم بنا تو میں نے OIC کی میٹنگ اٹینڈ کی. OIC کی میٹنگ میں بھی میں نے سب وہاں ہیڈز آف اسٹیٹ تھے، میں نے ان سب کو یہ بات کہی کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے، یہ اسلاموفوبیا جو مغرب میں بڑھ رہا ہے، یہ جب تک مسلمانوں کے ہیڈز آف اسٹیٹس مل کے اس کے اوپر پوزیشن نہیں لیں گے، یہ بڑھتا جائے گا. اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں مغرب میں، ان ملکوں میں جدھر وہ اقلیتیں ہیں، مائنورٹیز ہیں، اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اسلاموفوبیا کو تو یہ بیماری بڑھتی جائے گی. اور یہ جو فرانس میں ہو رہا ہے یہ بالکل وہی ہو رہا ہے جو کہ ہم سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہونا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں باقی اس سے زیادہ مغرب کو سمجھتا ہوں. کرکٹ کی وجہ سے میں نے بڑی زندگی باہر گزاری ہے، میں ان کی ذہنیت سمجھتا ہوں. دیکھیں مغرب کے لوگوں کو نہیں سمجھ جو ہمارا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو سمجھ آ بھی نہیں سکتی. وہ اس لیے نہیں آ سکتی کہ ان کے جو مسیح برادری ہے، ان کے جو حضرت عیسیٰ سے جو ان کا عقیدہ ہے، وہ ان کی وہاں میڈیا کے اوپر یا جس طرح ان کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ ادب نہیں ہے جو ہمارے میں ہے. ہم حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ہم سارے اللہ کے پیغمبروں، ہم ان سے بڑی ادب سے ان کا نام لیتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہے چیز. میں جب 18 سال کا گیا وہاں پہلی دفعہ تو مزاحیہ فلمیں بنی ہوئی تھی اللہ کے پیغمبروں کے اوپر، حضرت عیسیٰ کے اوپر، اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. تو میں حیران ہوتا تھا دیکھ کے. فلمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جو کہ بے حرمتی کرتی ہیں حضرت عیسیٰ کی، لیکن وہاں اس طرح ریاکشن نہیں آتا. تو میں نے تب ہی سمجھ لیا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے جس طرح ہم مسلمان رہتے ہیں اور جو ہمارے عقیدہ ہے. اس لیے ہوا کیا، پہلا ایک سلمان رشدی نے آج سے 30 سال پہلے کتاب لکھی، مسلمان دنیا میں بالکل ٹھیک جائز شور میں چاہ. سلمان رشدی کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ تو ہندوستان میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن مغرب کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا مسلمان دنیا میں، کیونکہ ان کا، پھر سے میں آپ کو بتاؤں، ان کا بالکل تاثر ہی اور ہے. دین کے اوپر وہ بالکل مختلف سوچتے ہیں، اور زیادہ تر تو وہ ایتھیسٹ بن چکے ہیں. زیادہ تر یورپ کے اندر دین تو بہت کم لوگ اب فالو کرتے ہیں. تو جب وہ وہاں سے شروع ہوا تو ادھر سے انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ جو مسلمان ہیں یہ آزادی رائے کے خلاف ہیں، تنگ نظر ہیں. پوری کیمپین چل گئی، ان کو ہماری سمجھ نہیں ہے، یہ ہمارے ویلیوز کو نہیں سمجھتے، یہ ہماری ڈیموکریسی کو، آزادی کو نہیں سمجھتے. یہ پوری کیمپین چل گئی اور کیمپین چلائی گئی. وہ لوگ، ایک چھوٹا سا طبقہ وہاں ہے جو اسلام کے خلاف ہے، جو اسلام کو بری نظر میں دکھانا چاہتا ہے، جو پروپیگنڈا کرتا ہے اسلام کے خلاف. انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے. اور ہمارے مسلمان دنیا میں جو ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں تب سارے لیڈرز کو جمع ہو کے UN کے اندر اور یورپین یونین میں بتانا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہمیں آپ تکلیف دیتے ہیں جب آپ کوئی بھی ایسی چیز کریں جو بے حرمتی کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں بتانا چاہیے تھا. یہی میں نے OIC میں کہا، یہی میں نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا کہ جب تک ہم جو مسلمان لیڈرز ہیں ہم ان کو نہیں بتائیں گے، وہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے وہ ہمیشہ استعمال کرے گا. جو انہوں نے کارٹون، یہ جو چارلی ہیبڈو کے کارٹونز تھے، یہ اس کے پیچھے کوئی چھوٹا سا طبقہ، اس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا ریئیکشن آئے گا اور اس سے پھر مسلمانوں کے خلاف پوری کیمپین چلتی ہے. ہمیں پتہ بھی ہے کہ کون سے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ خطرناک لوگ ہیں جو مسلمانوں کو برا دکھانا چاہتے ہیں. اب یہودی، تھوڑے سے یہودی ہیں دنیا میں، ان کو جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہولوکاسٹ ہوئی، جرمنز نے ان کی قتل عام کی. اب جو ہولوکاسٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ یہودی ساری کمیونٹی کو بڑی تکلیف دیتی ہے، لیکن یہودی کمیونٹی ہیں تھوڑے سے، لیکن وہ اتنے منظم ہیں، میڈیا میں اتنے طاقتور ہیں. مغرب کے اندر انہوں نے ایسا، کسی بھی میڈیا، پولیٹیشین، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہولوکاسٹ کے خلاف کسی قسم کی بات کر سکے. بلکہ 4 ایسے یورپین شہر ہیں وہاں وہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر آپ صرف یہی کہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں 60 لاکھ مرے تھے ہولوکاسٹ میں، اگر آپ کہیں نہیں جی 60 لاکھ نہیں 20 لاکھ، جیل میں ڈال دیتے ہیں. وہاں آسٹریا، 4 ملک ایسے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے کسی چیز سے تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. یہی تو رحمت العالمین کہتے تھے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کے اندر ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو، اور جو ان کے لیے ایسی شخصیت جو ان کے لیے سیکرڈ ہیں
ان کو کوئی خلاف ان کے بات نہ کرو. یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. تو وہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کمیونٹی کو چیز تکلیف دیتی ہے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہودیوں نے ایسی ان کے اندر یونٹی اور انہوں نے ایسی کیمپین چلائی کہ کہیں بھی آج آپ مغرب کے اندر بات ہی نہیں کر سکتے کسی قسم کی. مثلا آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی مزاحیہ چیز کر دے ہولوکاسٹ کے خلاف. تو ہم 1.25 ارب انسان ہیں دنیا میں, ہم یہ کیوں نہیں کر سکے؟ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا فیلئر ہماری مسلمانوں کی لیڈرشپ پہ. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے. میں اپنی پوری کیمپین کروں گا, میں باقی لیڈر سے رابطے کروں گا, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کے ان کو یہ سمجھا دیں کہ ہمارے لیے ہمارے کتنے مسلمان پچھلے 30 سال میں شہید ہوئے ہیں, لاکھوں, بلکہ آپ افغانستان دیکھ لیں, سیریا دیکھ لیں, عراق دیکھ لیں, جتنا مسلمانوں کا خون ہوا ہے پچھلے 30 سالوں میں, اور اس کی ہمیں تکلیف ہے. لیکن کوئی تکلیف مقابلہ نہیں کر سکتی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی ان کی بے حرمتی کرتا ہے, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا. اور یہ ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے, ان کو نہیں سمجھ ابھی تک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان اس میں لیڈ لے گا.